صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں بھی روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بار کا ملاقات کرنا 40 سال کا وقت گزر جائے گا۔ یہاں 4 گھنٹے کے لیے آتے ہیں بھائی۔ شیخ کی صحبت میں آنا چاہیے۔ آنے کا الگ فائدہ ہے اور صحبت کا الگ فائدہ ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ عمل کی قیمتیں دیر میں سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے تھوڑے اعمال ایسے رہتے عمل کی قیمت نہ بھی سمجھ میں آئے، ضرورت سمجھ کر آ جائے آپ۔ شروع زمانے میں اخلاص نہ ہو تو اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اخلاص ڈال دیں گے اس میں۔ یہ جو مصاحبت ہے، یہ جو صحبت ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اب ہم سب لوگ مل کر اللہ کے نام کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھنا یہ تو نام ہے، تو اصل اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ بیٹھنا، اور ذکر مطلوب ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ ذکر ہماری زندگی ہے اور کائنات کی زندگی ہے۔ سارے مسائل اللہ کے نام سے حل ہوتے، اللہ کے ذکر سے حل ہوتے۔ جب ہمارے کام اٹک جاتے ہیں تو ہم اللہ والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں، جب وہ اللہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں اللہ آسان کر دیتے۔ اللہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اٹکے کاموں کیا کرتے ہیں؟ آسان کرتے ہیں۔ کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ زمین باقی ہی اللہ کے ذکر کی وجہ سے، زمین باقی ہی کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ ذکر کے بغیر کائنات کا وجود ہی نہیں ہے۔ ذکر کے بغیر کائنات کا وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو توفیق دیا آنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ رب العزت نیک اعمال کی توفیق اس بندے کو دیتے جس پر اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم لوگ اللہ کے نام کے ذکر کے لیے آ گئے ہیں تو اللہ کی رحمت کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رحمت کی نظر میں ہیں، اور خانقاہ میں آئے ہیں۔ کہاں پر آئے ہیں بھائی؟ خانقاہ میں آئے ہیں۔ بچوں کے لیے تو مدرسہ ہے بھائی، بچوں کے لیے کیا ہے بولو؟ مدرسہ ہے۔ بچوں کو مدرسوں میں رکھنا چاہیے۔ اور آدمی عمل پر آنے کے لیے، کس میں آنے کے لیے؟ عمل پر آنے کے لیے دعوت والی مبارک محنت ہے۔
اور آدمی عمل پر آنے کے لیے دعوت کی محنت ہے، اور عمل پر آنے کے بعد اس عمل میں اخلاص لانے کے لیے خانقاہ ہے۔ اس عمل میں کیا لانے کے لیے بولو؟ اخلاص لانے کے لیے یہ اس کے مشق والا عمل کیا ہے بولو؟ خانقاہ کا عمل ہے۔ خانقاہ کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صفہ چوترا تھا۔ کیا تھا؟ صفہ چوترا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے بولو؟ خانقاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدرسہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خانقاہ، اور اس میں طالب لوگ رہتے تھے۔ کون رہتے تھے اس میں؟ طالب لوگ رہتے تھے۔ اور عموماً لوگ آتے ہیں خانقاہوں کے اندر تو یہی سوال ہوتا ہے، کچھ سوالات لے کر آتے، کچھ جوابات مانگتے رہتے۔ کچھ سوالات، جیسے کوئی آ کر سوال کرتے کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے دھیان نہیں جمتا، خیالات آتے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاج میں شیوخ جو ہے کہ کوئی ترکیب بتاتے ہیں، جیسے ہمارے شیخ صاحب کے پاس اگر کوئی آ کر پوچھتے ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب، تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی نماز میں دھیان جمانے کے لیے تسبیح جو ہے نا دھیان سے پڑھا کریے۔ کیا بولتے ہیں؟ تسبیح۔ کون سی تسبیح؟ 3 تسبیح، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار۔ یہ 3 تسبیح قبلہ رو ہو کر اور حروف اور اچھے انداز میں ادا کر کے 3 تسبیح پڑھو، اور تمہارے لیے نماز میں کیا ہو جائے گا؟ دھیان جم جائے گا۔ کوئی آ کر پوچھتے حضرت میرے گھر میں برکت ہی نہیں، میرے گھر میں کیا نہیں ہے؟ برکت ہی نہیں ہے۔ کہ حضرت بولتے ہیں کہ اچھا تیرے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کر؟ اس کے لیے کیا کر کہ فجر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کر۔ کیا پڑھا کر؟ فجر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کر 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ کتنے مرتبہ؟ 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے دعا کرنا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ کوئی آ کر کہتا حضرت کہ میرے کو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ میں کمانا چاہتا ہوں اور میری ضرورتیں ہیں، میرے بچے بھی ہیں اور میری بیوی بھی ہے، لیکن میرے لیے کوئی کمائی کا کیا نہیں ہے؟ ذریعہ نہیں ہے۔ میرے لیے کیا علاج ہے؟ ہاسپٹل میں جائے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب گڑگے دکھ رہی، ڈاکٹر صاحب کمر دکھ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب سر دکھ رہا، ڈاکٹر صاحب میرا ہاتھ دکھ رہا، ڈاکٹر صاحب میرے کو بخار آ رہا، ڈاکٹر صاحب میرے کیا آ رہا؟ بخار آ رہا۔ لیکن خانقاہ میں ہے تو کیا پوچھتے بولو؟ خانقاہ میں ہے تو روحانی بیماریاں پوچھتے۔ کیا پوچھتے؟ روحانی بیماریاں پوچھتے کہ جی شیخ صاحب کہ میرے کو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں اس کے لیے کون سا عمل کرنا؟ کون سا عمل کرنا؟ کیونکہ میرے عزیزو یہ جو اعمال ہے نا، یہ جو اعمال ہمارے لیے راستے کھلانے کے ذریعہ ہیں۔ ہمارے لیے ہم نے اسباب جو اختیار کر رکھا ہے نا، اسباب جو اختیار کر رکھا ہے وہ اسباب اور صرف مسبب الاسباب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جن اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھے وہ مسبب الاسباب کے بغیر
کچھ بھی اثر نہیں دکھا سکتے۔ اللہ رب العزت کافروں کے لیے اسباب دیے ہیں، مومنین کے لیے اعمال دیے ہیں۔ مومنین کے لیے کیا دیے ہیں؟ عمل دیے ہیں۔ وہ اعمال علاج میں بتائے جاتے ہیں خانقاہ میں۔ وہ اعمال کس میں بتائے جاتے ہیں؟ علاج میں بتائے جاتے ہیں خانقاہ میں۔ اب آ کر بولا کہ شیخ صاحب اور جو ہے میرے کو کمائی نہیں ہے، میں کمائی سے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو شیخ صاحب یہ نہیں کہیں گے اچھا دکان پہ چلے جا، یا پالش کٹنگ چلے جا، یا ٹیلرنگ سیکھنے لگ جا۔ شیخ صاحب یہ رائے نہیں دیں گے۔ شیخ صاحب رائے دیں گے، اگر ہمارے شیخ صاحب کے پاس اگر کوئی یہ کرے تو ہمارے شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھو کہ اذان کے بعد کہ جو نماز تم پڑھو گے اس نماز کی سنت ادا کرنے کے بعد، اس نماز کی سنت اذان کرنے کے بعد ادا کرنے کے بعد فرض نماز سے پہلے، کس سے پہلے؟ فرض نماز سے پہلے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ کتنی مرتبہ؟ ہاں، یہ ہمارے شیخ صاحب کا تجویز کردہ عمل ہے۔ اگر جس کسی کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، وہ پریشان حال ہے، تو اس کے لیے کیا کہیں گے کہ بھئی جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کی سنت پڑھ کے فرض سے پہلے کیا کرنا انہوں؟ 70 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ جیسے ظہر کی نماز ہے، ظہر سے پہلے کیا پڑھتا؟ 4 سنت پڑھتا، تو اس میں کیا کرنا؟ 70 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ اور عصر کے بعد، عصر سے پہلے 4 سنت پڑھتا، تو پھر فرض سے پہلے کیا پڑھنا؟ 70 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ اور مغرب ہے، مغرب سے پہلے کوئی سنت یا نفل نہیں ہے، کوئی سنت اور نفل نہیں ہے، لیکن مغرب میں کہ فرض نماز سے پہلے پڑھ لینا۔ مغرب میں کیا کرنا؟ فرض نماز سے پہلے پڑھنا۔ اور عشاء میں اذان کے بعد اور 4 رکعت سنت پڑھ کے اور غیر موقدہ پھر کیا کرنا؟ فرض سے پہلے 70 مرتبہ کیا پڑھنا؟ سنت پڑھنا۔ اللہ رب العزت غیبی طریقے پر حلال کمائی کا ذریعہ اس کو ملا دیں گے۔ ذریعہ اس کیا کریں گے؟ بولو، ملا دیں گے۔ اگر کوئی آ کر کہے کہ شیخ صاحب میرے کو لوگوں کو دیکھ کے حسد آ رہا، میں کیا کروں؟ لیکن کیا آ رہا ہے؟ حسد آ رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ یہ بھی کیا ہے بولو؟ بیماری۔ یہ بیماری بول کے کب سمجھ میں آتا؟ یہ بیماری ہے بول کے کب سمجھ میں آتا؟ جب بندہ اللہ کے ذکر کے ماحول میں رہتا نا، کہ جب اسے سمجھ میں آتا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، میرے اندر کیا ہے بولو؟ یہ بیماری ہے، تب سمجھ میں آتا اس کو، ورنہ آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر بندہ ذکر کے ماحول میں نہ ہو، اللہ کی یاد کے ماحول میں نہ ہو، ذکر کے ماحول میں نہ ہو، اللہ کی یاد کے ماحول میں نہ ہو، تو پھر اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میرے اندر کیا بیماری ہے۔ اسے بیماری سمجھ میں آنا بولے تو اللہ کے ذکر کے ماحول میں جانا۔ آ کر پوچھا شیخ صاحب جی، اگر تم جاؤ گے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میرے کو لوگوں کے دیکھ کے جلن ہو رہی، میرے کو حسد آ رہا، تو ڈاکٹر کیا کرتا؟ سائیکیاٹرسٹ کے پاس بھیجتا، یہ مینٹل کریک ہو گیا ہے، اسے کرنٹ شاک دو بولتا۔ کیا بولتا؟ یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو کیا کرو؟ اسے کرنٹ کا شاک دو، یہ کیا کہ نوے باتیں کرنا بولتے۔ کیوں بولتا؟ اس کے نزدیک وہ بیماری نہیں ہے، اس کے نزدیک وہ کیا نہیں ہے بولو؟ بیماری نہیں ہے۔ اگر تم جاؤ گے کسی خانقاہ میں، کسی شیخ صاحب سے کہو گے کہ حضرت اور مجھے حسد آ رہا ہے، کیا رہے؟ حسد آ رہا ہے جی۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد کیا ہے بولو جی؟ حسد والا آدمی ہمیشہ آگ میں چلتا، مرنے کے بعد تو اسے آگ ہے ہی، اور دنیا میں بھی ان انگار میں چلتا، دیکھ کو جل کو مر جاتا، دیکھ کو جل کو مر جاتا رہتا جی۔ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، آسمانوں میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا نا، وہ حسد کا گناہ ہوا۔ آسمانوں میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا، کون سا گناہ ہوا بولو؟ حسد کا گناہ ہوا۔ کس نے کیا گناہ یہ؟ ارے بولو کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔
آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سب لوگ سجدہ کرو، دیکھو میں کیسی چیز بنایا ہوں، میری تخلیق پر، میری قدرت پر سجدہ کرو، میری تخلیق پر، میری قدرت پر کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو شیطان نے سوچا میں تو آگ کے بنا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو سجدہ میں کیوں کروں گا؟ اس کے دل میں اس کے آگ سے بنے ہوئے ہونے کا کیا آ گیا؟ بولو، حسد آ گیا۔ آگ سے بنے ہوئے ہونے کا کیا آ گیا؟ حسد آ گیا۔ آسمانوں میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ کون سا گناہ؟ حسد کا گناہ۔ اور پھر فرماتے تھے زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا گناہ ہوا۔ زمین پر جو سب سے پہلا گناہ کون سا گناہ بولو؟ حسد کا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ حاسد ہمیشہ آگ میں ہوتا ہے، حاسد ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ آگ میں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ دو بیٹے لڑکے باپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ باپ نے کہا تمہاری لڑائی ایسی ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تم دونوں اپنی قربانی لے کر آؤ، پہاڑ پہ جائیں گے۔ دونوں کس پہ لے کر آؤ؟ اپنی قربانی لے کر آؤ۔ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر جائیں گے۔ اب آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو اور تھوڑا مال و دولت کے ساتھ، چیز و سامان کے ساتھ ایک پہاڑ پر گئے۔ پہاڑ پہ جا کے کہا تم اپنا مال ادھر رکھو، تم اپنا مال ادھر رکھو، تمہارا مال قبول ہو گیا تم حق پر ہو، اگر تمہارا مال قبول ہو گیا تم حق پر ہو۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اللہ کے لیے جو مال دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے ایک آگ اترتی تھی آسمان سے، وہ مال کو کھا جاتی تھی۔ وہ مال کو کیا کرتی تھی؟ کھا جاتی تھی۔ تو دونوں نے اپنا اپنا مال اور وہاں پر جما دیا۔ دونوں نے اپنا اپنا مال کیا کر دیا؟ وہاں پر جما دیا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت میں آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل کا ہدیہ اور حابل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ آگ اتری اور اتر کر اور اس کے مال کو لے کر چلی۔ یہ جو قابل تھا نا، قابل، اور وہ بیچارہ تھوڑا ناقابل تھا، نام تو اس کا قابل تھا لیکن وہ تھوڑا ناقابل تھا۔ وہ اپنے بھائی پر حسد شروع کر دیا۔ اب اس کے لیے کیا شروع کر دیا؟ حسد۔ زمین پر سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ قابل نے حابل پر کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ حسد بہت بری بلا ہے۔ اللہ رب العزت حاسد کے لیے 3 عذاب دیتے۔ اللہ حاسد کے لیے کتنے عذاب دیتے؟ 3 عذاب دیتے۔ یہ عذاب دنیا میں رہتے۔ یہ عذاب کیا رہتے بولو؟ دنیا میں رہتے۔ حسد کرنے والے کے مال میں برکت نہیں ہوتی، حسد کرنے والا خوش نہیں رہتا، حسد کرنے والا خوش نہیں رہتا، اور حسد کرنے والے کی اولاد اس کے کام نہیں آتی۔ حسد کرنے والے کی اولاد اور اس کے کام نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ حاسد کے لیے یہ 3 عذاب دیں گے۔ اگر تم جاؤ گے کسی ڈاکٹر کے پاس، اگر تم جاؤ گے کسی ڈاکٹر کے پاس، وہ کیا بولے گا کہ بھئی اسے ادھر بھیج دو ہسپتال میں، اسے کرنٹ شاک لگائیں گے اور اس کے مائنڈ میں کچھ فرق ہے، وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا۔ میرے عزیزو، اگر تم جاؤ گے کسی شیخ کے پاس کہ حضرت میرے کو حسد آتی ہے، میرے کو حسد آتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس کا کیا علاج کرنا، کیا علاج کرنا، تو اس وقت میں اس کا علاج آدمی کو پکڑ کے اور آدمی کے مقام کو پکڑ کے جو شیوخ ہیں اور علاج کو متعین کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی حسد کے وبا میں، حسد والی بیماری میں مبتلا ہو، اسے 3 کام کرنا چاہیے۔
کتنے کام کرنا چاہیے؟ 3 کام کرنا چاہیے. پہلا کام کیا کرنا؟ جس آدمی سے حسد ہے اس کے لیے دعا کرنا. اس کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا. دوسرا کام یہ کرنا، جس آدمی سے حسد کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرنا. اس کے پیٹھ پیچھے کیا کرنا؟ اس کی کیا کرنا؟ تعریف کرنا. اور تیسرا کام یہ کرنا، تیسرا کام جس آدمی سے یہ حسد کر رہے ہیں اس کی صحبت میں بیٹھنا اور اس کے لیے کچھ ہدیہ دینا. اس کے لیے کیا کرنا؟ میرے عزیزو، جب یہ بیماری میں مبتلا ہوں گے نا تو یہ تینوں چیزیں اس کے لیے بہت مشکل ہوں. تینوں چیزیں اس کے لیے کیا ہوں گی؟ بولو، بہت مشکل ہوں گی. لیکن بیماری کے بقدر علاج رہتا. بیماری کے بقدر کیا رہتا؟ علاج رہتا. تو پھر ہمارے شیخ صاحب فرماتے تھے اگر جس کسی کو حسد کی بیماری ہو، کیا ہو بولو؟ حسد کی بیماری ہو تو اس کے لیے یا سلامو اللہ کا نام سلام ہے اور اس کی 213 مرتبہ عشاء کے بعد تسبیح پڑھنی چاہیے. کتنی مرتبہ بھائی؟ 213 مرتبہ یا سلامو کی کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح پڑھنا چاہیے. میرے عزیزو، یہ جو سوالات رہتے نا، یہ سوالات کے جوابات خانقاہوں میں ملتے. کہاں پر ملتے بولو؟ خانقاہوں میں ملتے. اور بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے، اللہ اکبر، کتنی بڑی عجیب بات ہے دیکھو کہ حضرت ہمیں ذکر میں دل نہیں لگ رہا. کیا نہیں لگ رہا؟ ہمیں ذکر میں دل نہیں لگ رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں روحانی، ان سب کا علاج تو ذکر سے ہوتا ہے. ان سب کا علاج کس سے ہوتا ہے بولو؟ ذکر سے ہوتا ہے. اب ذکر میں بھی دھیان نہ لگے تو پھر اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ ہر تکلیف کا علاج کس سے ہو رہا ہے؟ ذکر سے ہو رہا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی مجھے روزہ رکھنے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی کہے کہ مجھے روزہ رکھنے کے لیے کیا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے علاج ہے یہ شیوخ کے طرف سے کہ اس کو روزانہ 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. کتنے مرتبہ؟ پہلے دن میں یا دوسرے دن میں یا تیسرے دن میں اس کو روزے کی توفیق ہو جائے. کتنے مرتبہ بولو؟ 70,000 مرتبہ ایک دن میں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں بولو، کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف. پہلے دن میں یا دوسرے دن میں یا تیسرے دن میں کیا ہو جائے گی بولو؟ روزے کی توفیق مل جائے گی. اگر کوئی کہے میرے پاس پیسہ تو ہے لیکن خرچ کرنے میرا دل نہیں بول رہا، گن کو رکھ لے رو میں خرچ کرنا والے کو جیب میں 1000 روپے رکھ لے کہتا ہوں، نزدیک کو 100 روپے کر کے 900 گھر میں لے آ کر رکھ لے. 1000 روپے بھائی رکھ لے کہیں جیب میں سی، کہاں تک ہوں؟ گیٹ کرنے کے لیے کہیں. گیٹ کرنے لانے کے بعد نہیں لے اسے 100 روپے دے تو بھی چلتا ہے. اسے بولے سچ کیا کرے؟ 100 روپے دے کر 900 روپے جیب میں رکھ لے، واپس گئے جا کر 900 روپے بیروے میں رکھ لے. پیسے تو ہے میرے کنے، خرچ کرنا ان کو دل بھی ہے لیکن میرے اندر کنجوسی ہے، میں کیا پڑھنا، میں کیا کرنا، اس کا علاج کیا ہے؟ اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو کیا بولے گا بابو؟ اس کے پاس ایک ہی علاج ہے، کرنٹ شاٹ. اس کے پاس کیا ہے بولو؟ ایک ہی علاج ہے. کیا ہے بولے؟ اس کا کرنٹ شاٹ لگاؤ اور یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جا کے اس کا مائنڈ جو ہے خراب ہو گیا ہے. تو میرے عزیزو، اگر کسی شیخ کے پاس اگر تم جاؤ گے کہ مجھے کنجوسی ہے، پیسہ ہے میرے پاس لیکن خرچ کرنے دل نہیں بول رہے ہیں، تو ہمارے شیخ صاحب کہ اگر کوئی پوچھنے پر، سوال کرنے پر بتاتے کہ دیکھو تمہارے لیے بہترین عمل ہے یہ، چاشتی کی نماز پڑھ کے. کون سی نماز بھائی؟ چاشتی. کب پڑھی جاتی ہے نماز یہ؟ ہاں کیا رات کو؟ ہاں کب پڑھی جائے گی؟ ہاں بھائی سورج گرم ہونے کے بعد. کب پڑھی جائے گی بولو؟ سورج اچھا
गर्म होने के बाद चाश्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। चाश्त की नमाज के बाद 111 मरतबा या गनीयू बल्कि ये अल्लाह का नाम पढ़ना। क्या पढ़ना? या गनीयू कितने मरतबा? 111 मरतबा पढ़ना। इससे आदमी क्या नहीं बनता बोलो? कंजूस नहीं बनता। आदमी गरीब रहा तो भी खर्च करने का उसको जज्बा आता। जब आदमी के पास खर्च करने का जज्बा रहता ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल देते भी उसको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते उसको? माल देते भी। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये अर्ज़ करा था आपसे कि भाई ज़िक्र, ये लोग पूछते, ये भी एक सवाल है कि मेरे को ज़िक्र में दिल नहीं लग रहा। किस में दिल नहीं लग रहा? ज़िक्र में दिल नहीं लग रहा। अब हर बीमारी का इलाज ज़िक्र से होता है। हर बीमारी का इलाज ज़िक्र से। अगर ज़िक्र में ध्यान ना लगे तो क्या करना? ज़िक्र में ध्यान ना लगे तो क्या करना? हाँ, थानवी अलैहिर्रहमा, अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हज़रत फरमाते थे ज़िक्र में ध्यान ना लगे तो भी ज़िक्र करना। क्या है बोलो इसका इलाज? ज़िक्र करने में क्या नहीं लग रहा है? दिल नहीं लग रहा है, जी नहीं लग रहा है, तो भी क्या करना बोलो? ज़िक्र करना। दिल ना लगे तो भी क्या करना? ज़िक्र करना। ध्यान ना जमे तो भी क्या करना? ज़िक्र करना। हज़रत फरमाते थे इज्तिमाई ज़िक्र में जाना। क्या फरमाते थे? आदमी कभी कभी क्या करता मालूम? अब यहाँ बैठ को है, सब जने ज़िक्र करते हैं, थोड़े दिन में कैसे रहते मालूम? मुंह हले नहीं सर का, खाली पढ़ते साथ में हूँ देखते हैं। पढ़ते साथ में हूँ क्या करते रहते? दिल में बोल लेना, ओहो मेरी जीभ को शैतान पकड़ ले को है। क्या बोल लेना? मेरी जीभ को कौन पकड़ ले को है? ज़िक्र का माहौल है, सब जने ज़िक्र करती हैं, सब जने अल्लाह का नाम लेती हैं, लेकिन मेरी जीभ को कौन पकड़ ले? मेरे अजीज़ों, थानवी अलैहिर्रहमा फरमाते थे अगर आदमी को ज़िक्र में ध्यान ना लगे तो उन क्या करना? ज़िक्र करना और इज्तिमाई ज़िक्र में शामिल हो। किसमें? जी, हमारे शेख साहब फरमाते हैं ज़िक्र में ध्यान जमाने के लिए इज्तिमाई ज़िक्र में अपने शेख की सोहबत में बैठकर करना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र में क्या करेंगे बोलो? ध्यान जमाएंगे। तो थानवी अलैहिर्रहमा के पास एक साहब आए, आकर पूछे कि हज़रत क्या करूं, मैं ज़िक्र तो करता हूं बहुत, लेकिन मेरा ध्यान नहीं जमता, मुझे क्या इलाज देना चाहिए दो। तो हज़रत ने कहा भाई ये जो तेरा ज़िक्र में ध्यान नहीं जम रहा है उसका इलाज ये है कि बस तू ज़िक्र करता जाइए, ध्यान नहीं जमे तो भी ज़िक्र कर। तेरी ज़बान अल्लाह की मखलूक है और तेरा दिल क्या है बोलो? अल्लाह की मखलूक है। दिल क्या है बोलो? अल्लाह की मखलूक है और ज़बान अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बान को ज़िक्र की तौफीक दिया है और जो है तू इस पर शुक्र अदा कर, अल्लाह दिल को भी ज़िक्र की क्या करेंगे? तौफीक देना। ज़िक्र की भी अल्लाह क्या करेंगे बोलो? क़ल्ब को भी ज़िक्र की तौफीक दें। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इज्तिमाई ज़िक्रों के अंदर इखलास के साथ, ध्यान के साथ आजू बाजुक नहीं देखना। कैसा बोलो? आजू बाजुक नहीं देखना। हम और हमारे अल्लाह, हम दोनों के दरमियान कोई नहीं है। हम और हमारे दरमियान हमारे अल्लाह और हमारे दरमियान कोई भी नहीं है। इस ध्यान और तवज्जो के साथ जो है हम सब लोगों को ज़िक्र करना है। तो करोगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। मामूल के मुताबिक आज हम लोग अपना ज़िक्र कर लेंगे, ठीक है भाई इंशाअल्लाह।